تبلیغی جماعت حق کی جماعت ہے، وہ ہمارا سرمایہ ہے. جی ہاں، جس سرزمین پر بھی آپ ہو تبلیغیوں کی مدد کرے، نصرت کرے، بہت زیادہ بڑھنے نہ دے، بس پونجی کے طور پر سائڈ پہ رکھے ہو. کام اپنا بڑھائے، ان کی مدد کرے، جو ان کی جماعت آ جائے آپ بھی ایک وقت بیٹھ جائے، کوئی بات نہیں، اس سے کوئی چھوٹا نہیں ہوتا. اللہ نے آپ کو توفیق دی ہے تو ایک وقت کا کھانا ساتھیوں کو کھلائے، بہت اچھا لگتا ہے. عالم اس کی شان بلند ہوتی ہے. یہ نہیں کہ بس ملا سے دے گا راکڑو بابا زیرے ہر شہد تو اور کوا نہیں، آپ بھی کنڈ زویا گئے سخ بویا. آئی سوال یہ ملا ڈوبیدو کا نا ڈوبیدو سین کے چاوڑتے لاس رکھو یہ بولی دیکھا خود شیور کڑے نو نے لاس میں والا نظری ہوئی وہ گانے ڈوبو لو. اچھی عادت ہے کھانا کھلانا، تمام مذاہب میں بہترین عمل ہے. خواجہ خواجگاں نظام الملت والدین حضرت نظام الدین اولیاء اپنی کتاب فوائد الفؤاد میں لکھتے ہیں کھانا کھلانا تمام مذاہب میں بہترین عمل ہے. الحمدللہ. رمضان شریف سے پہلے دور تفسیر والوں کی ایک بھرپور دعوت ہوگی، بھرپور دعوت. یا پھر تو رمضان شریف ہو جائے گا، جو ہونا ہے سو پہ رہو. صحیح سوال ہوں پکیلی کی اوخان عبد المجید خان خدا دی وبخ ویلا کا روزہ شوا ویا ویزا خدا دی زمان بلشی. عجیب بات ہے کہ عبادت گزاروں کے لیے روزہ اعزاز ہے اور فاسق فاجروں کے لیے ہلاکت ہے، تباہی ہے ان کے لیے. توبہ توبہ. تو تبلیغ والوں کے لیے ایک کام تو یہ کرنا ہے آپ نے، ان کے ساتھ ہم گپ شپ بھی لگاتے ہیں، لیکن اصلی بات یہ ہے کہ وہ بھی ہمارے بزرگوں کے کام میں سے ایک کام ہے. 4 کام دیوبند کے واضح ہے نا، کامیاب درس، فاتحانہ سیاست، عمدہ قسم کا تزکیہ اور تبلیغی جماعت کے ریلے پہلے. یہ ہمارے بزرگوں کے بڑے کاموں میں سے ایک کام ہے. جہاں تک آپ کی آواز نہیں پہنچی تھی وہاں انہوں نے پہنچا دی، انہوں نے پہنچا دی. انضمام الحق صدر مشرف سے ملنے جا رہا تھا، تمام کھلاڑیوں کو کہا کہ مسجد کی ٹوپیاں سر پہ رکھ کے چلے گئے. سب نے مسجد سے ٹوپیاں اٹھا کے سر پہ، کھلاڑی پینٹ پتلون میں سر ڈھکے ہوئے، کیونکہ اس کو شکایت ہوئی تھی کہ یہ نمازیں بہت پڑھتے ہیں، اذانیں دے رہے ہیں. کھلاڑی تو کھلاڑی نے کہا ہم دکھا دیتے ہیں کہ ہم پکے نمازی ہیں. پیش ہو گئے صدارتی ہاؤس میں، بیٹے کیا حال ہے، خیریت ہے، صحیح کھیل رہے جی، کوشش کر رہے ہیں ہمارے ملک کی عزت الحمدللہ. یہ وہ بہت کوئی کام اچھا ٹھیک. جب چلے گئے صدر صاحب نے اپنے سیکرٹری کو کہا دیکھو مولویوں کو، کھلاڑیوں کو بھی ٹوپیاں اڑا دی، ان کی ٹوپی کی کیا ضرورت تھی، ان کو بھی کہا ہے کہ تم بھی ٹوپیاں اوڑھو. تو وہ جو سیکرٹری تھا اس نے کہا صدر صاحب کہہ دیتے، پاگل کہیں کا، کہہ دیتے تو کل پاکستان میں کوئی بغیر ٹوپی کے نہیں ہوگا، سارے مولوی فتوے دے دیں گے پہن لو ٹوپی پہن لو. صدر صاحب ٹوپی کے بھی خلاف ہو گئے. تو مجھے اچھے راستے بتا رہا. میرا مطلب یہ کہ تبلیغی جماعت کی برکت سے بڑے بڑے گوی اور اداکار آج بڑے مقرر نیک لوگ بنے ہوئے. تبلیغی جماعت کو پرایا نہ سمجھنا، جو تبلیغی جماعت کو پرایا سمجھتے ہیں اس کے لیے دعائے ہدایت کر لیں. بالکل دعائے ہدایت دے اس کو جب آپ کو موقع ملے. جس جگہ آپ ہو ان کے آنے کی کوشش کریں کہ یہ آئے وہاں ان کے راستے کھولیں. غلط باتیں تو آپ کو پتہ ہے، پیروں میں غلط ہے، مولویوں میں غلط ہے، سیاستدانوں میں غلط لوگ ہیں. غلط تو صحابہ میں نہیں ہے اور انبیاء میں نہیں ہے، باقی تو جتنے لوگ ہیں سب میں اچھے برے ہوتے ہیں. اصلاحات ضروری ہے، کرتے رہیں. اور جہاں امام خطیب ہو آپ، وہاں جماعت آ جائے کسی ایک وقت میں، 3 دن میں سے ایک وقت میں آپ خود مصلی سے کہیں کہ ہمارے ہاں تبلیغی جماعت کے مہمان آئے، ان کا احسان ہے گھر بار چھوڑ کر بوری بستر اٹھا کر ہماری مسجد کے کونے میں آ کے بیٹھے ہیں آپ سے بات کرنے کے لیے. یہ آپ کے دینی مہمان ہیں، آپ ان کی بات سن لیں.
آپ تبلیغی کے بعض دوستوں کو ان کی غلطیوں کو نہ دیکھیں. مولانا الیاس صاحب، شیخ الحدیث مولانا زکریا، مولانا محمد یوسف کاندیلوی اور شیخ الاسلام شیخ العرب والعجم مولانا حسین احمد مدنی کے وہ منور چہروں کو دیکھیں. یہ ان کی چلائی ہوئی جماعت ہے. جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان نہیں ہے. یہ مفتی محمود، مولانا غلام غوث، احمد علی لاہوری، شیخ الاسلام حضرت مدنی، شیخ الہند مولانا محمود الحسن، ان کی مشترک امانت جماعت ہے. اس لیے دیوبندیوں کے اوپر لازم ہے کہ اس کے حق میں